سب سے پہلا حق جو آقائے کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے جس کا ادا کرنا ہم سب پہ لازم ہے اور فرض ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا ہم سب مسلمانوں پہ یہ حق ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ نقطۂ نظر ہونا چاہیے، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند اگر کوئی ہستی موجود ہے تو آقائے کائنات کی وجود ہے، اور جس کے بارے میں خود عرش والے کا عائشہ بیانی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو، اور ساتھیوں پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ آپ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نبی اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، 1,24,000 انبیاء کو ابھی یہ دنیا بعد وجود میں نہیں آئی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کی اور میری پیدائش سے ہزاروں سال قبل اس دنیا کے تحریک کرنے سے ہزاروں سال قبل عالم اللہ کے اندر تمام انبیاء کے ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو پہنانے والا ہوں، میں تمہیں ہلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، مگر یاد رکھو پھر اگر رسول آ جائے، آمینہ کے لال آ جائے، پھر جس کسی نے آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد اپنی نبوت کی بات تو کیا، اپنی رسالت کی بات تو کیا، فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے۔ حضرات گرامی کے اندر یہ مقام بلند ملا تو آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا نقطۂ نظر، یہ ہماری سوچ، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آقائے کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند سمجھا جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، بلندی دو طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک روحانی بلندی ہوا کرتی ہے، ایک جسمانی بلندی ہوا کرتی ہے، اور روحانی بلندی کے متعلق بھی اس دنیا کے مارنے وجود میں آ جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے معراج کی رات جب آقائے کائنات ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ پہنچے، جبرائیل امین آپ کے ہمراہ، آپ نے مسجد اقصیٰ پر بہت سے خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل سے اس بات کو پوچھا، اس تفسیر کو کیا، آپ سے اس سوال کو کیا، جبرائیل یہ خوبصورت اور نورانی چہرے والے کون لوگ آئے ہوئے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے۔ جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے ہوئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ جبرائیل یہ نماز کو ادا نہیں کرتے، آقا یہ اپنے امام کا انتظار ہے۔ جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کہا سے پکڑا، مصلی امامت پر کھڑا کرا۔ ایک مرتبہ پھر اس بات پر مہر پر لگا دیا گیا کہ پوری کائنات کے سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند اگر کوئی ہستی موجود ہے تو آمینہ کے لال کی وجود ہے۔ یہ تو میں آپ کے سامنے روحانی بلندی کا تذکرہ کر رہا، آؤ ذرا جسمانی بلندی کا تذکرہ بھی آج اللہ کے فضل و کرم سے اس جامعہ میں ہم سے سنتے جائیے گا۔ یاد رکھیے اللہ کے فضل و کرم سے حافظ صاحب بڑے ادب سے میں آپ کے سامنے رکھ کے ان مقتدیوں کے سامنے حافظ عمیر صاحب کے سامعین کے سامنے اس بات کو ڈنکے کی جوڑ اگر آپ اجازت دیں تو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسٹیج کا ایک امتیاز ہے کہ ہم یہاں پر لوگوں کو
قصے کہانیاں کہاوتیں من گھڑت روایتیں وہ سنانے کے لیے نہیں آتے. اللہ کے فضل و کرم سے حافظ عمیر یہاں پر آپ کے سامنے کتنے ہی جمعے آپ کے سامنے پڑھاتا. حافظ یونس آزاد صاحب اپنی جوانی سے آپ کے سامنے وہ حاکم ہے آپ سے. لیکن یہ میرے اسٹیج کا تو امتیاز ہے. یہاں سے جب بھی بات ہوگی یا قال اللہ کی بات ہوگی یا قال رسول کی بات ہوگی. جسمانی بلندی کے متعلق بھی میں نہیں, کوئی قصہ نہیں, کوئی کہانی نہیں, کوئی کہاوت نہیں,